یہ کہانی ہمیں کراچی سے ارحم نے بھیجی ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اس کے ساتھ اس رات کیا ہوا تھا۔ آئیے ہماری کہانی سنتے ہیں۔ کراچی کی سرد رات تھی۔ گھڑی 12:10 بجا رہی تھی اور شہر کے دور دراز علاقے پورے سناٹے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ارحم، جو ایک کال سینٹر میں کام کرتا تھا، اپنی آخری شفٹ ختم کر کے گھر جانے کے لیے اسٹاپ پر کھڑا تھا۔ جمعہ کی رات تھی اور پبلک ٹرانسپورٹ تقریباً بند ہو چکی تھی۔ اچانک دور سے ایک پرانی سرخ رنگ کی بس آتی نظر آئی۔ اس پر لکھا تھا بس نمبر 1 کی، جام ٹاؤن روٹ۔ ارحم نے سوچا، اچھی بات ہے، ورنہ ٹیکسی پر آدھی تنخواہ چلی جاتی۔ بس آہستہ سے اس کے پاس رکی۔ دروازہ کھلا تو اندر گہری بدبو کا جھونکا آیا، جیسے نمی، زنگ اور پرانے کپڑوں کی۔ ڈرائیور اس کے سامنے بیٹھا تھا، لمبا، دبلا، چہرہ زرد، آنکھیں اندر دھسی ہوئی اور لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ۔ چلو بیٹا، رات بہت ہو گئی ہے۔ ارحم ہچکچایا مگر بیٹھ گیا۔ بس میں صرف 4 مسافر بیٹھے تھے، ایک بوڑھی عورت، ایک نوجوان لڑکی، 2 درمیانی عمر کے مرد۔ بس کے اندر مکمل خاموشی تھی، خوفناک حد تک خاموشی۔ باب 2، خاموش مسافر۔ بس چل پڑی۔ باہر کی روشنی بس کی کھڑکیوں سے گزر کر اندر عجیب سا سایہ بنا رہی تھی۔ ارحم نے مسافروں کی طرف دیکھا۔ بوڑھی عورت مسلسل کھڑکی سے باہر گھور رہی تھی، جیسے کچھ دیکھ رہی ہو۔ لڑکی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پیچھے بیٹھے دونوں مرد بالکل سیدھے بیٹھے تھے، بغیر پلک جھپکائے۔ ارحم نے آواز نکالی، بس اکثر اس وقت چلتی ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ ڈرائیور نے ہلکی آواز میں کہا، یہ رات والے زیادہ بولتے نہیں۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے یہ کوئی عام بات ہو۔ بس ایک ٹرن پر مڑی تو اچانک شدید جھٹکا لگا۔ لڑکی زور سے چیخی، رک جائیں، وہ پھر آ گیا۔ بس میں موجود باقی لوگ ایک ساتھ اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگے۔ سب کی آنکھیں ایک جیسی، خالی، شیشے کی طرح، بے جان۔ ارحم کی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈ دوڑ گئی۔ لڑکی کانپتے ہوئے بولی، بس 19 کے مسافر زندہ نہیں ہوتے، میں اتارنا چاہتی ہوں، پلیز روکے۔ ڈرائیور نے زوردار قہقہا لگایا، اتنا دیر سے اتریں گی؟ اب راستہ ختم ہونے والا ہے۔ لڑکی نے فوراً کھڑکی کھول کر چھلانگ لگانے کی کوشش کی، مگر پیچھے بیٹھا ایک مرد اچانک کھڑا ہوا۔ اس کی گردن مڑی اور وہ لڑکی کو دبوچنے لگا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے اور نیلے تھے۔ ارحم نے مسافروں کی طرف دیکھا۔ بوڑھی عورت مسلسل کھڑکی سے باہر گھور رہی تھی، جیسے کچھ دیکھ رہی ہو۔ لڑکی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پیچھے بیٹھے دونوں مرد بالکل سیدھے بیٹھے تھے، بغیر پلک جھپکائے۔ ارحم نے آواز نکالی، بس اکثر اس وقت چلتی ہے۔ کوئی جواب نہیں۔ ڈرائیور نے ہلکی آواز میں کہا، یہ رات والے زیادہ بولتے نہیں۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے یہ کوئی عام بات ہو۔ بس ایک ٹرن پر مڑی تو اچانک شدید جھٹکا لگا۔ لڑکی زور سے چیخی، رک جائیں، وہ پھر آ گیا۔ بس میں موجود باقی لوگ ایک ساتھ اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگے۔ سب کی آنکھیں ایک جیسی، خالی، شیشے کی طرح، بے جان۔ ارحم کی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈ دوڑ گئی۔ لڑکی کانپتے ہوئے بولی، بس 19 کے مسافر زندہ نہیں ہوتے، میں اتارنا چاہتی ہوں، پلیز روکیں۔ ڈرائیور نے زوردار قہقہا لگایا، اتنا دیر سے اتریں گی؟ اب راستہ ختم ہونے والا ہے۔ لڑکی نے فوراً کھڑکی کھول کر چھلانگ لگانے کی کوشش کی، مگر پیچھے بیٹھا ایک مرد اچانک کھڑا ہوا۔ اس کی گردن مڑی اور وہ لڑکی کو دبوچنے لگا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے اور نیلے تھے۔ ارحم اب سمجھ چکا تھا، یہ لوگ انسان نہیں۔ لڑکی رو رہی تھی، مجھے جانے دو، میں غلط بس میں بیٹھ گئی تھی۔ ڈرائیور نے بس آہستہ کی۔ لڑکی کو دھکا دیا گیا۔ وہ بس سے گرتے ہوئے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ بس بغیر رکے آگے چلنے لگی۔ ارحم چیخا، یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ مر جائے گی۔ ڈرائیور نے پیچھے دیکھے بغیر جواب دیا، مری ہوئی تھی پہلے سے، ہمیں غلط بس میں زندہ لوگ نہیں چاہیے۔ ارحم کا دماغ گھوم گیا۔ تم کون ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ ڈرائیور نے رفتار کم کی اور کہا، بس نمبر 19 20 سال پہلے ایک حادثے میں جل گئی تھی۔ 44 مسافر جل کر مر گئے تھے۔ 2:30 بجے کے بعد یہ بس دوبارہ نکلتی ہے، اپنی آخری منزل تک پہنچنے کے لیے۔ جسم نہیں، روحیں لے کر جاتی ہے۔ اب بس شہر سے نکل کر اندھیرے کی طرف جا رہی تھی۔ گھڑیاں ایک ساتھ دکھا رہی تھیں۔ سامنے بورڈ پر لکھا تھا، خاموش کالونی۔ یہ جگہ برسوں سے ویران تھی۔ بوڑھی عورت نے پہلی بار چہرہ موڑا اور ارحم کو گھورا۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں۔ وہ بولی، نئے آئے ہو، ڈرنا نہیں، کچھ دیر میں عادت ہو جائے گی۔ ارحم نے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی، مگر شیشہ جام تھا۔ پھر اچانک پیچھے بیٹھا ایک مرد اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، ہمیں کوئی نیا ساتھی ملتا ہی نہیں، تھک گئے ہیں انتظار کرتے کرتے۔
ارحم کا دل دھڑکنا بند ہونے لگا۔ ارحم نے بس کے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، لیکن دروازہ بند تھا۔ ڈرائیور نے کہا، نہ دوڑو بیٹا، بس کی منزل قریب ہے۔ ارحم نے گلا پھاڑ کر چیخا، کوئی ہے؟ مدد! بس کے اندر موجود مرد، عورت اور ڈرائیور ایک ساتھ ہنسنے لگے۔ ہنسی نہیں، مردہ کھوکھلی آوازوں کا شور۔ پھر ڈرائیور نے روشنی بند کر دی۔ بس مکمل تاریکی میں ڈوب گئی۔ صرف ایک چیز دکھائی دے رہی تھی، مسافروں کی سفید آنکھیں جو اسے گھور رہی تھی۔ بس اندھیرے جنگل میں داخل ہو رہی تھی۔ اچانک باہر سے ایک ٹارچ کی تیز روشنی پڑی۔ بس رک گئی۔ دروازہ کھلا اور باہر پولیس کھڑی تھی۔ افسر نے غصے سے کہا، تمہیں کتنی بار کہا ہے اس روٹ پر بس نہیں چلانی؟ ڈرائیور نے عجیب سی مسکراہٹ سے جواب دیا، ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ افسر نے ارحم کو دیکھا، یہ زندہ ہے، اسے باہر نکالو۔ 2 پولیس والے اندر گھسے، لیکن جیسے ہی انہوں نے ڈرائیور کو ہاتھ لگایا، ڈرائیور کا جسم راکھ بن کر بکھر گیا۔ مسافر بھی ایک ایک کر کے دھوئیں میں بدلنے لگے۔ افسر نے ارحم کو پکڑا، دوڑو، یہ بس پھر بھڑکنے والی ہے۔ ارحم اور پولیس والے سڑک کی دوسری طرف بھاگے۔ بس کے اندر سے چیخوں کی آواز آئی، پھر پورا ڈھانچہ پھٹ کر آگ کے شعلوں میں بدل گیا۔ افسر نے سانس سنبھالتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ بس 20 سال پہلے جل کر ماری تھی۔ ہم ہر سال کچھ زندہ لوگوں کو اس کے جنگل سے بچاتے ہیں، مگر بہت سے واپس نہیں آتے۔ ارحم نے پوچھا، لڑکی وہ کہاں گئی؟ افسر نے سر جھکا کر کہا، جو اس میں بیٹھ جائے ان میں سے زیادہ واپس نہیں آتے۔ ارحم کو گھر پہنچایا گیا۔ وہ خاموش، ڈرا ہوا اور حیران تھا۔ 1 ماہ بعد وہی افسر اس روٹ پر گشت کر رہا تھا۔ دور سے ایک پرانی سرخ بس نمودار ہوئی۔ اسی پر لکھا تھا، بس نمبر 19 لاسٹ رائڈ۔ افسر نے حیران ہو کر دیکھا، کھڑکی کے کنارے ایک لڑکی بیٹھی تھی، بالکل وہی لڑکی جو اس دن بس سے گر گئی تھی۔ وہ آہستہ سے مسکرا رہی تھی، اس کی آنکھیں سفید تھیں اور بس کے پچھلے شیشے پر خون سے لکھا تھا، 1 سیٹ خالی ہے۔